حضرت مولانا محمد سلمان شاہی قاسمی صاحب دامت برکاتہم کے بیانات اور مذاکرات سننے کے لیے دعوت حق یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بزرگان محترم، معزز دوستوں، بھائی، گزشتہ جمعہ موت کے بعد انسان کے ساتھ کیا حالات پیش آتے ہیں، مرنے کے بعد انسان کی آرزو و تمنا کیا ہوتی ہے، اور قبر میں کیا کیا مسائل اور مصائب کا سامنا مردے کو کرنا پڑتا ہے، اس سلسلے میں کچھ وضاحتی بیان آیا ہوا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ آئندہ جمعہ موت کے بعد، قبر کے بعد کی زندگی کے احوال کو بیان کیا جائے گا۔ لیکن آج چونکہ 26 جنوری یوم جمہوریہ ہمارے ملک کے آئین اور دستور کے نفاذ کا دن ہے، تو اس سلسلے میں بھی مسلمان انجان ہیں اور غفلت کی زندگی میں اپنے اوقات کو گزار رہے ہیں، اور اس دستور کی حفاظت کے لیے اپنے جان، مال، اوقات و صلاحیتوں کو لگانے سے گریز کرتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ دستور ایک الگ چیز ہے، اسلام ایک الگ چیز ہے، ہم دونوں میں مساوات کا معاملہ کر نہیں سکتے، ہم تو دیندار طبقہ دین میں لگا ہوا ہے، وہ ان کاموں میں لگتا نہیں، اور دنیا دار وہ طبقہ جو دنیاوی اعتبار سے ترقی کر رہا ہے وہ ملکی اعتبار سے تو کام کرتا ہے لیکن ایمان و اعمالی اعتبار سے دور رہتا ہے، جبکہ مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو اس ملک کا باشندہ ہے، اسے اسلام کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی دستور کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لینی چاہیے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس ملک کو جو آزاد کرایا تھا اس میں ایک بڑا یوگدان مسلمانوں کا رہا ہے۔ فرانسیسی لوگ اور برطانیہ کے لوگ، پروٹوکال کے لوگ اس ملک میں جب اپنے اقتدار کو سنبھالا، اس پر قابض ہوئے اور مسلمان حکومتوں سے اس ملک کو جب چھینا، جب سے لے کر اس ملک کی آزادی تک مسلمانوں نے کیا کیا قربانی دی ہے اور کیسی کیسی قربانی دی ہے، اور زمین و آسمان تک دنگ رہ گئے کہ آخر ایک انسان اتنی بڑی قربانی کیسے دے سکتا ہے، اتنا نمایاں کارنامے انجام دیے، اس کے باوجود اس ملک کے اندر اقلیتوں کے ساتھ، خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ اس وقت اختیار کیا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پرکھوں نے جو قربانی دی ہے اسے فراموش کر دیا ہے۔ اور ایسے بے تکے سوالات جب سامنے آتے ہیں کہ آپ کے سامنے دستور کی زیادہ اہمیت ہے یا اسلام کی زیادہ اہمیت ہے، آپ قرآن اوپر رکھتے ہیں یا دستور اوپر رکھتے ہیں، اس ملک سے آپ وفادار ہیں یا نہیں، سرٹیفکیٹ جب مانگتے ہیں، اسی طرح آپ نے اس ملک کے لیے کیا دیا، ایسے سوالات جب عام طور پر کیا جاتا ہے، مسلمان بغلیں جھانکتا ہے، ادھر ادھر راستہ نکلنے کی تلاش کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں نے کیا قربانی دی اور مسلمانوں کی نگاہ میں شریعت و دستور کی کیا حیثیت ہے۔
اور انہوں نے اس ملک کے لیے کیا دیا وہ سمجھتے نہیں، جانتے نہیں، معلومات کرتے نہیں، تو پھر پیچھے ہٹتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کے اس مبارک دن میں ہمارے یہاں دو خوشیوں کا موقع جمع ہے، ایک جمعہ کا دن اور دوسرا یوم جمہوریہ کا دن۔ ان دونوں کے حقیقت کو ہمیں جاننا لازمی اور ضروری ہے۔ جمعہ کی حیثیت کیا ہے یہ تو اکثر مسلمان جانتے ہیں، لیکن یوم جمہوریہ، ریپبلک ڈے کسے کہتے ہیں؟ اور بہت سارے وہ مسلمان ہیں جن کو انڈیپینڈنس ڈے اور ریپبلک ڈے میں فرق ہی معلوم نہیں۔ وہ جانتے ہیں 15 اگست کیوں منایا جاتا ہے، معلوم نہیں، اور 26 جنوری کیوں منائی جاتی ہے یہ معلوم نہیں، بس جھنڈا لہرا دیا، مٹھائی تقسیم ہوئی، مٹھائی کھا لی، چل بسے۔ تو میرے بھائیو، اس وقت میں آپ لوگوں کو تھوڑی بہت معلومات ریپبلک ڈے کے سلسلے میں دینا چاہتا ہوں۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ میری زبان سے حق کو نکالے اور آپ لوگوں کے اندر اس حق کو سننے کی صلاحیت اور اس پر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، اس ملک میں انگریز 1601 میں آنا شروع ہو گئے، اور اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے ہی اس ملک پر ان کی نگاہیں پڑتی چلی گئی، اور وہ اس ملک میں برائے تجارت کے لیے آئے اور اپنے جڑوں کو اتارنا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے قربانیاں ان لوگوں نے اپنے مذہبی اعتبار سے دی، جس کی بنیاد پر اللہ کا ضابطہ ہے جو محنت کرے گا اسے پھل ملے گا۔ تو انہوں نے اس ملک پر انہوں نے قبضہ جما لیا اور قابض ہو گئے۔ دو بنیادی چیزیں ان کی تھی، ایک اس ملک کے اندر جتنے خزانے ہیں سونے چاندی کے، لوہے کے اور دیگر جو معدنیات ہیں انہیں لوٹ کر اپنے علاقے کی طرف روانہ کرنا، اور دوسرا ان کا مقصد تھا اس ملک کو عیسائیت میں تبدیل کرنا۔ یہ دو مقصد کے تحت وہ اس ملک میں آئے اور اس ملک پر قبضہ جمایا اور مسلمانوں پر، اقلیتوں پر اور دیگر مذاہب والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور جس کے نتیجے میں سووں کی تعداد میں، ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنی اس ملک کی وفاداری کو ثابت کرنے کے لیے جان کا، مال کا، صلاحیتوں کا، تن من دھن کی قربانی دی اور اللہ کے یہاں ماجور ہوئے۔ اب میرے بھائیو، یوم جمہوریہ ہم مناتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اکابرین کی تقریباً 250 سال کی قربانی کے بعد یہ دن ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ کتنے سال کے بعد؟ 250 سال کے بعد یہ قربانی جب لگاتار 250 سال دیے، تب جا کر یہ ریپبلک ڈے دیکھنا ہمیں نصیب ہوا۔ ریپبلک ڈے کسے کہتے ہیں؟ اس ملک کو جب آزاد کیا گیا 1947 میں، 1947 میں جب یہ ملک آزاد ہوا، اس وقت اس ملک پر جو قانون تھا وہ ایکٹ تھا حکومت ہند ایکٹ۔ یہ انگریزوں کی جانب سے ملک میں قانون چل رہا تھا، اس قانون کا نام تھا حکومت ہند ایکٹ۔ 1935 میں اسے لاگو کیا گیا تھا انگریزوں کی طرف سے، اور اس وقت اس ملک میں 3 طرح کے عیسائی لوگ قابض تھے۔ ایک فرانسیسی لوگ تھے، دوسرے برطانیہ کے لوگ تھے، اور تیسرے جو ہے وہ پرتگالی تھے۔ ان لوگوں نے اس ملک پر قبضہ جمایا اور حکومت چلتی تھی برطانیہ کی۔ انہوں نے 1935 میں اس ملک پر ایک قانون لگایا تھا، اس قانون کا نام تھا حکومت ہند ایکٹ۔ اس کے تحت وہ کیا کر رہے تھے؟ اس ملک پر حکومت کر رہے تھے۔ اور جب ملک آزاد ہوا 1947 میں، یعنی جب برطانیہ نے اس ملک کو ہمارے حوالے کر دیا، تو پوری طریقے سے حوالے نہیں کیا تھا، بلکہ 3 مقامات ایسے تھے جہاں پر پرتگالیوں کی حکومت چلتی تھی: گوا میں، دامن میں اور دیو میں۔
یہ 3 مقامات وہ تھے جہاں پر آزادی کے بعد بھی انہی لوگوں کی حکومت چلتی تھی. اور ہے پانڈیچری، وہاں پر فرانسیسی لوگوں کی حکومت چلتی تھی. اور آج بھی پانڈیچری اب جائیں گے تو آپ کو وہی نقش و نگار، وہی حساسیت، وہی طور و طریقے نظر آئیں گے جو فرانسیسی لوگوں کے تھی. تو میرے بھائیوں، اس ملک پر جو قابض تھے وہ 3 طرح کے عیسائی تھے. ایک فرانسیسی، دوسرے برطانیہ اور تیسرے پرتگالیہ. یہ 3 مذاہب نے اس ملک پر قبضہ جمایا اور مسلمانوں کو اور دیگر اقلیتوں کو، دیگر مذاہب لوگوں کو ظلم و ستم کا پہاڑ اٹھایا. اور 1947 میں جب ملک آزاد ہوا تو اس وقت اس ملک کا کوئی اپنا قانون نہیں تھا. اور کیسی قربانی دی گئی تھی؟ بڑے بڑے اکابر علماء جان مال تن دھن کی قربانی دی. اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ آپ اس ملک کے ساتھ وفادار ہیں یا نہیں، تو آپ اسے یہ جواب دیں کہ بھئی ہمیں کیا پوچھتے ہو، جاؤ مالٹا کی جیل سے جا کر پوچھو مسلمانوں کی وفاداری کیا ہے، بالا کوٹ کے میدان سے پوچھو مسلمانوں کی وفاداری کیا ہے، اور انڈمان نکوبار کے جیلوں سے پوچھو کہ مسلمانوں کی وفاداری کیا ہے، ان سولی پر لٹکنے والے پھندوں سے پوچھو مسلمانوں کی وفاداری کیا ہے، اور دلی سے لے کر شاملی تک، شاملی سے لے کر اور الہ آباد تک جو درخت ہیں ان درختوں سے جا کر پوچھو کہ مسلمانوں کی وفاداری کیا ہے. وہ ساری چیزیں، یہ شاملی کا میدان، تھانہ بھون کا میدان، یہ بالا کوٹ کا میدان اور یہ دیگر جو میدان ہے جہاں پر بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی انگریزوں کے خلاف، مسلمانوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر حکومت انگریز اور برطانیہ حکومت کو جو للکارا تھا. انڈیا گیٹ سے جا کر پوچھو مسلمانوں کی وفاداری کیا ہے، تو وہ خود اپنے زبان حال سے بیان کریں گے کہ اسیران مالٹا نے، اسیران انڈمان نکوبار نے اور شاملی کے میدان میں، بالا کوٹ کے میدان میں جو مسلمانوں نے اپنے خون کی بازی لگائی، ان کا خون کا ایک ایک قطرہ، اور مسلمان جو اپنے تن من دھن کو لگایا، ان کا ایک ایک روپیہ، ان کا ایک ایک صلاحیت کے اوقات تمہیں بتائیں گے کہ مسلمان اس ملک سے کتنے وفادار ہیں. میرے بھائیوں، ہمارے اکابر علماء نے انگریزوں کا اتنا جینا حرام کر رکھا تھا. وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر انہیں جلا بھی دیا جائے تو ان کے جلے ہوئے راکھ سے انگریزوں کی نفرت کی بدبو آئے گی. اتنے زبردست قربانیاں، اور اس قربانی میں بھی شریعت و سنت پر چلتے رہے. رتی برابر نہ قرآن سے بے وفائی کی، نہ ملک سے بے وفائی کی، بلکہ جن لوگوں نے قرآن و حدیث سے وفاداری کی ہے وہی حقیقت میں اس ملک کے وفادار نکلے. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ علماء اور یہ مدرسے میں پڑھنے والے آتنکوادی ہیں. حقیقت یہ ہے یہ مدرسے میں پڑھنے والے ان سے زیادہ وفادار ہیں، ان سے زیادہ اس ملک کے حق کو ادا کرنے میں اپنے جان و مال کو لگایا، اپنے اولاد کو لگایا، اپنی صلاحیتوں کو لگایا، اپنی دولت کو لگایا، حتیٰ کہ کفن لے کر گھر سے نکلتے ہوئے کہا یا تو ملک آزاد ہوگا یا تو پھر میری لاش گھر واپس آئے گی. یہ عزائم لے کے نکلے تھے. اور میرے بھائیوں، کس کا واقعہ بیان کروں؟ قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بیان کروں، یا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بیان کروں، یا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بیان کروں، یا محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بیان کروں، یا مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بیان کروں، یا حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں بیان کروں، یا حضرت علی موہانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بیان کروں، یا حفظ الرحمن سہاروی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بیان کروں. ایک ایک کا واقعہ دل کو دہلا دینے والا، انگریزوں کو للکارنے والا تھا. رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، خلیفہ ہیں. انہوں نے اپنے اس شاگرد کو کہا کہ فلاں علاقے میں انگریزوں کا ایک بہت بڑا ٹولہ آ رہا ہے جس میں بارود ہے، جس میں مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے والے ہتھیار ہیں، کسی بھی طریقے سے ان پر قبضہ پاؤ. تو حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اپنے گنے چنے افراد جن کی تعداد بہت کم ہے لے کر گئے، اور جس علاقے میں آنے کا ان کا پہنچنے کا تھا وہاں پر ساتھیوں کو الگ الگ
دور دور بٹھا دیا بندوق دے کر. یہ بات الگ ہے کہ آج کے علماء کو ہماری قوم نے ہاتھ پیر باندھ کے کہہ دیا کہ آپ مسجد میں رہیں گے یا گھر میں رہیں گے. آپ یا تو مسجد میں نظر آئیں گے یا تو پھر گھر میں نظر آئیں گے. تیسری جگہ نظر آئے گی تو پھر آپ کا بوریا بستر باندھ دیا جائے گا. لیکن ہمارے اکابر علماء جو بس ضرورت پڑنے پر مسلح بھی سنبھالتے, ضرورت پڑنے پر بندوق بھی سنبھالتے, ضرورت پڑنے پر ممبر کو بھی سنبھالتے, ضرورت پڑنے پر توپوں کو بھی سنبھالتے, ضرورت پڑنے پر مسلیوں کو بھی سنبھالتے, ضرورت پڑنے پر انگریزیوں کے خلاف میدان جنگ میں کارساز میں تلواریں بھی چلاتے. یہ ہمارے اکابر علماء کی شان رہی ہے. یہ جو انگریزوں کی چال تھی کہ ملا کی دوڑ گھر سے مسجد تک, اس جملے کو مسلمانوں کے درمیان عام کر دیا اور کہا کہ جب بھی مسلمان کسی مولوی کو تجارت میں دیکھتا ہے, کاروبار میں دیکھتا ہے, بزنس میں دیکھتا ہے, سیاست میں دیکھتا ہے اور پھر قیادت میں دیکھتا ہے, بڑے عہدے پر دیکھتا ہے, تو مسلمان کہتے ہیں کہ مولانا کو کیا ضرورت بھائی, مولانا کو کیا ضرورت, مسجد میں نہیں رہنا کیا. یہ سوچ انگریزوں کی سوچ ہے. اس سوچ کو مسلمانوں کے درمیان ڈالنے والا انگریز ہے جس نے یہ کہا کہ ملا کی دوڑ گھر سے مسجد تک. اب مسلمان سمجھتے ہیں کہ مولانا کون, جو مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے, جمعہ آ جائے تو بیان کرے, وہ مولانا ہے. اگر وہ سیاست میں اتر جائے تو پھر وہ مولوی نہیں, اگر وہ تجارت میں اتر جائے وہ مولوی نہیں, اگر قیادت میں اتر جائے تو وہ مولوی نہیں, اگر وہ ملک کو سنبھالنے والا, قوم کو سنبھالنے والا, ملی سماجی مزاج کے ساتھ ان کی خدمت کرنے والا بن جائے تو پھر کہیں گے بھئی یہ مولوی نہیں ہے, مولوی کے نام پر دھبا ہے. حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں, صرف مصلی تک ہمیں محدود کرنے والے, صرف ممبر تک محدود کرنے والے, 4 رکعت 3 رکعت 2 رکعت تک محدود کرنے والے ہمارے ہی مصلی ہیں, ہمارے ہی مسلمان ہیں, جو ہمارے اس سپر پاور کو بالکل ناکارہ بنا دیا, پھس پٹاکی بنا دیا. ایک زمانے میں مدرسے میں پڑھنے والا اتنا بڑا توپ ہوتا تھا کہ سامنے انگریز ڈرتا تھا, سامنے انگریز ڈرتا تھا, بڑی بڑی حکومتوں کو للکارتے تھے. لیکن آج کیا کر دیا, اتنی بڑی توپ کو اپنے تانا اور اپنے لان تان اور مقام ہدف بنا کر, انہیں انگلیاں کر کے, ان کے پیر کھینچ کر, انہیں دبا دبا کر کیا کر دیا. دیکھا ہے نا دیوالی کے موقع پر جو ٹھس پٹاکی ہوتا ہے, بہت سارے پٹاخوں میں ایک پٹاخہ وہ بھی ہوتا ہے جو پھٹتا نہیں, انگار لگاؤ تو تھوڑی دیر ٹھس کر کے ختم ہو جاتا ہے. تو آج کے علماء کو, فارغین کو, فاضلوں کو کیا کر دیا, ٹھس پٹاکی بنا کے چھوڑ دیا, اور ایسا بزدل بنا کے چھوڑ دیا کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے دماغ میں آتی ہے بھئی کمیٹی سے بات کرنا ہوگا, اور ذمہ داروں سے بات کرنا ہوگا, مسلیوں سے پوچھنا ہوگا, فلاں صاحب سے پوچھنا ہوگا, فلاں مالداروں سے پوچھنا ہوگا, فلاں امیر صاحب سے پوچھنا ہوگا, فلاں ذمہ دار سے پوچھنا ہوگا. اگر وہ منع کر دے تو پھر ہماری کچھ چلتی نہیں. حقیقت یہ ہے جب تک قوم اپنے علماء کو سامنے رکھتی ہے وہ زندہ قوم ہوتی ہے, اور جب قوم اپنے علماء کو پیچھے رکھ دیتی ہے تو وہ قوم مردہ بن جاتی ہے. جیسے جنازے کی نماز ہے, عام نمازوں میں امام آگے ہوتا ہے, لوگ پیچھے ہوتے ہیں, تو گویا یہ نماز کون سی ہے, جنازے کی نہیں بلکہ زندوں کی نماز ہے. فجر میں آپ دیکھ لیجئے, ظہر میں دیکھ لیجئے, 5 وقتہ نماز میں دیکھ لیجئے, جمعہ کی نماز دیکھ لیجئے, عیدین کی نماز دیکھ لیجئے, ہر نماز میں عالم سامنے ہوتا ہے, لوگ سارے پیچھے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ایسا تو نہیں کہ ٹمکر میں رویہ بدل دیے کہ امام پیچھے ہوگا لوگ سامنے رہیں گے, ایسا تو نہیں ہے. اور شریعت کہتی ہے کہ اگر امام سے 1 قدم آگے بڑھ گئے تو تمہاری نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر تمہارے منہ پر مار دی جائے گی. لیکن جنازے میں آپ نے دیکھا ہے کہ مردے کو سامنے رکھا جاتا ہے, امام پیچھے کھڑا ہوتا ہے. تو گویا شریعت چیخ کر کہتی ہے کہ جب تک آپ اپنے مسائل میں اپنے علماء کو سامنے رکھو گے تم جیتی جاگتی قوم ہو. اگر اپنے علماء کو پیچھے رکھ دیا, تم آگے بڑھ گئے, ذمہ دار کے نام پر, کمیٹی کے نام پر, عہدے کے نام پر, سیاست کے نام پر, قیادت کے نام پر علماء کو پیچھے رکھا اور اپنے آپ کو آگے کر دیا, تو سمجھ جاؤ یہ قوم مر چکی ہے, یہ مردہ قوم ہے. اب جو نماز ہو رہی ہے, اب جو امامت ہو رہی ہے وہ جنازے کی ہو رہی ہے, اب یہ قوم زندہ نہیں ہے.
تو ملک کی آزادی کے لیے جو قوم تھی اور قوم کے جو قائد تھے وہ سب کے سب زندہ ہوتے تھے، جس کی بنیاد پر بڑے بڑے توپوں سے لڑ جاتے تھے۔ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اپنے چند افراد کو لے کر میدان میں آئے، ادھر سے انگریز اپنی پوری ٹولی لے کر، جس میں بارود ہے، ہتھیار ہیں، سب لے کر جمع ہوا تو حضرت نے اشارہ کیا کہ چاروں طرف سے گولیاں چلاؤ۔ تھے گنے چنے، لیکن چاروں طرف سے جب گولیاں برسی تو انگریز سمجھا کہ بہت بڑی ٹولی ہے، یہ مسلمان اس وقت کیا ہے، بہت بڑا لشکر لے کر آئے ہیں، اپنے بارود کو، اپنے ہتھیار کو چھوڑ کے بھاگ گئے اور سارے بارود پر، سارے ہتھیاروں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ جو ایک عالم ہے، بہت بڑے مفکر اسلام ہے، بہت بڑے علم کے دانا ہیں، انہوں نے سارے ہتھیار کو لے کر پہنچے کہاں پر؟ امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس، اور ساری چیزوں کو ان کے حوالے کیا کہ یہ ملک کی آزادی کے لیے استعمال ہوگا۔ کسی نے جاسوسی کر دی، کسی نے جاسوسی کر دی ہے نا، جاسوس رہتے ہیں، حالانکہ قرآن کی صاف آیت ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو۔ آج مسلمان برباد کیوں ہے؟ اس کی بربادی کی وجہ خود دوسرا مسلمان ہے۔ اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، اس گھر میں جو آگ لگی ہے وہ گھر کے چراغ سے لگی ہے۔ مسلمان کی جاسوسی کرتا ہے اور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اسے برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو بھی کوئی جاسوسی کرتے ہوئے میرٹھ کے کورٹ میں کیس دائر کر دیا کہ حضرت کے پاس کیا ہے؟ ہتھیار ہیں۔ انگریزی حکومت تھی تو انگریز نے بلایا، کٹ گھڑے میں کھڑا کیا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو اور کہا کہ سنا ہے کہ تمہارے پاس ہتھیار ہیں، نہ کہے تو شریعت جائے گی، ہاں کہے تو جان جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اونگے ہوئے لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہاں کہیں گے، ہتھیار ہے کہیں گے تو کیا ہوگا؟ پھانسی کی سزا ہوگی۔ نہ کہیں تو شریعت کہتی ہے جھوٹ نہ بولو، کرے تو کرے کیا؟ ڈو اور ڈائی کا کیا ہو گیا؟ معاملہ ہو گیا، ڈو اور ڈائی، یا تو کرو یا پھر مرو۔ بولو گے تب دین کے نقصان، نہ بولو تو دنیا کا نقصان۔ تو حضرت نے جب حضرت سے سوال کیا گیا تو اس نے، انگریز نے جب سوال کیا کہ معلوم ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس ہتھیار ہے، تو حضرت نے جیب سے تسبیح نکال کے کہا کہ یہ میرا بڑا ہتھیار ہے، یہ میرا بڑا ہتھیار ہے۔ تو انگریز سمجھا شاید اس تسبیح والے کے پاس کون سا ہتھیار ملے گا۔ حضرت جھوٹ بھی نہیں بولے اور معاملے سے بچ بھی گئے، حضرت کو بری الذمہ کر دیا۔ تو شریعت پر چلتے ہوئے ملک سے، شریعت پر چلتے ہوئے وقت کی طاقت سے للکارا اور انہیں جھنجھوڑا اور انگریزوں کے خلاف اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنے جانوں کو قربانی میں ڈالا۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت جھوٹ بولے تو بے پار گیا، جھوٹ بولے تو بے پار گیا، سچ بولیں گے تو جھوٹ بولے تو کیا جاتا؟ شریعت جاتی، سچ بولے تو بے پار جاتا۔ تو کیا کرنا حضرت؟ اس واسطے ہمیں جھوٹ کے بجائے، سچ کے بجائے جھوٹ ہی بول کے کیا کرتے ہیں؟ اپنی تجارت کو بچا لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگان دین نے اپنے جان کو خطرے میں ڈالا، نہ دین کا نقصان ہوا نہ دنیا کا نقصان ہوا۔ اسی طریقے سے مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انگریز نے وارنٹ جاری کر دیا کہ جہاں کہیں ملے انہیں گرفتار کرو اور لے آؤ انہیں ہمارے پاس۔ اور نانوتوی رحمت اللہ علیہ بڑے سادے سیدھے تھے اور تھے تو بڑی لڑائی لڑ رہے تھے، لیکن میرے بھائیوں بڑی قربانی کے بعد یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو جب وارنٹ جاری ہوا تو پہنچا کون؟ کانسٹیبل پہنچا، پولیس پہنچا، پہنچ کر حضرت ہی سے کہا، آج بھی وہ مسجد ہے جہاں پر حضرت بیٹھے ہوئے تھے، جسے چھتا کی مسجد کہتے ہیں، دارالعلوم دیوبند میں وہ مسجد ہے جسے چھتا کی مسجد کہتے ہیں، حضرت بیٹھے ہوئے تھے اور یہ کانسٹیبل پہنچا، حضرت ہی سے پوچھنے لگا، یہ دیکھو قاسم نانوتوی کے خلاف وارنٹ جاری ہوا ہے، اسے گرفتار کرنے ہم آئے ہیں، اس کا پتہ بتاؤ۔ اور خود حضرت قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ خود تھے۔ تو حضرت نے جب دیکھا کہ اگر سچ کہیں گے تو پکڑ کے لے جائے گا، جھوٹ کہیں گے تو شریعت جائے گی، کرے تو کرے کیا؟ ڈو اور ڈائی کا معاملہ ہے۔ تو پھر کہا کہ تھوڑی جگہ ہٹ کر کہا کہ ابھی یہیں بیٹھے تھے، ابھی یہیں بیٹھے تھے، اب یہاں نہیں ہیں۔
دیکھو میرے بھائی، اسے کہتے ہیں حکمت. ہمارے یہاں حکمت کا نام کیا ہے؟ جھوٹ بول دو. حکمت کیا ہے؟ جھوٹ بول دو. حضرت نے کہا کہ ابھی یہیں بیٹھے تھے، اب یہاں نہیں ہیں. گویا حضرت نے جو جگہ بتائی، جگہ بدلی، اور جگہ بدل کے اس جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا حضرت ابھی یہیں تھے، اب نہیں ہیں. گویا وہ ہٹ گئے ہیں. یہ بتانا چاہتے تھے. انگریز سمجھا کہ حکومت سے جو للکار رہا ہے، ہو نہ ہو بڑے آب و تاب کے ساتھ، حشم و چشم کے ساتھ، خدام کے ساتھ، بڑے ہوش و حواس کے ساتھ ایک بڑا منظر اس کے سامنے ہوگا. یہاں پر تو ایک معمولی جو ہے جبہ کرتا پہنا ہوا بیٹھا ہے. تو میرے بھائیوں، ہمارے اکابرین نے حکومت کو للکارا، کیسے؟ شریعت کو بھی باقی رکھا اور اس ملک کے ساتھ وفاداری بھی کر کے دکھائی. یہ ہوتی ہے ملک سے وفاداری. اور میرے بھائیوں، یہ جو ریپبلک ڈے ہے، یوم جمہوریہ ہے، یوم جمہوریہ جو جنوری 26 کو منایا جاتا ہے، حقیقت میں ہے کیا؟ جب میں نے بتایا کہ اس ملک سے انگریز گئے تو انہوں نے حکومت ہند ایکٹ جو قانون چلایا تھا اسے کیا کر دیا گیا؟ اسے منسوخ قرار دیا. اور پھر جب ملک چلانے کی باری آئی تو قانون کی ضرورت تھی. ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے ساتھ 7 لوگوں کو جمع کیا اور انہیں کہا کہ قانون سازی کرو، قانون کو بناؤ. کیا کرو؟ قانون بناؤ. تو ان 7 لوگوں نے بیٹھ کے قانون بنایا. اور میرے بھائیوں، اس وقت قانون بنانے میں ہمارے اکابر علماء کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر اس وقت وہ ہاتھ نہ ہوتا، ان کی مدد نہ ہوتی، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اذانیں بند ہوتی، چہرے پر داڑھی رکھنا مشکل ہوتا، سر پر ٹوپی پہننا مشکل ہوتا، دعوت و تبلیغ کے جلسے کرنا، جلوس کرنا اور بیانات کرنا، اجتماع کرنا اور پھر آزادی کے طور پر نکاح کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی؟ قانونی اعتبار سے جرم ہوتا تھا. ہمارے اکابرین نے، خصوصاً مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، مولانا حفظ الرحمن سہاروی رحمت اللہ علیہ، مولانا حضرت موہانی رحمت اللہ علیہ، ان اکابر علماء نے اس قانون سازی کے وقت اپنا وہ کردار نبھایا کہ تا قیامت اس ملک کے اندر جب تک یہ دستور رہے گا، اس وقت تک میرے بھائیوں عزیزوں، اس وقت تک اس ملک کے اندر ہم آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کر سکیں گے. اسے نکال دو. تو میرے بھائی تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب تک ہم اس ملک کے دستور کی حفاظت کریں گے، گویا میرے بھائی اس ملک کے دستور کی حفاظت ہی کیا ہے؟ ہمارے اسلام کی حفاظت ہے. اس ملک کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دستور کی بھی حفاظت کریں. جب تک یہ دستور محفوظ رہے گا تب تک میرے بھائی عزیزوں ہمارا اسلام پر چلنا، ہماری ٹوپیاں، ہماری اذانیں، ہمارے قرآن کی تلاوت، ہماری تبلیغی اجتماعات، ہمارے جلسے، ہمارے جلوس محفوظ رہیں گے. اگر ہم نے دستور کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کیا، وہ جانے ان کا کام. اگر سوچے، خدا کی قسم کہتا ہوں، جس دن یہ دستور بدل جائے گا اس دن ہمارا اسلام پر حالات آنا شروع ہو جائیں گے. اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس دستور کی حفاظت کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگائیں. اور ریپبلک ڈے کے موقع پر جہاں ہم غیر غلط کاموں میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں، وہاں وہی میرے بھائیوں وہ پیسہ کہاں لگائے؟ ایسے دنوں میں اپنے دیگر مذہبی بھائیوں کے ساتھ خوش الہانی کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھنا، مٹھائیاں تقسیم کرنا، ان کے ساتھ مبارکبادی دینا، اس کی ان کے ساتھ میل ملاپ کرنا اس وقت جائز ہے. اب کئی نوجوان وہ ہیں جو رام مندر کی افتتاح پر جا کر کھڑے ہو کر کھٹورا پکڑ کر مسلمان ہیں، نوجوان ہیں، اسلام کی دولت اللہ نے اسے نوازا ہے، وہ کھا رہا ہے. میرے بھائیوں، گویا وہ اپنے اس کھانے سے بتا رہا ہے کہ آپ کا بابری مسجد گرانا ہمیں تسلیم ہے، آپ کا وہاں مندر بنانا ہمیں تسلیم ہے، آپ نے جو ظلم ڈھایا وہ ہمیں قبول ہے.
کچھ نوجوان یہ بھی کہہ رہے تھے کہ مولانا جب ہم ہوٹل جاتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ کیا کرتے ہیں، اپنے مذہبی اعتبار سے وہ تمام کام انجام دے کر ہی کیا کرتے ہیں، وہ ہوٹل کے اندر سارا پکوان کرتے ہیں اور پھر ہم وہاں جا کر کھاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں سمجھ جاؤ، وہاں جو ہم کھاتے ہیں وہ جہاں کھلا رہا ہے وہ تجارت کی غرض سے کھا رہا ہے اور ہم پیسہ دے کے کھا رہے ہیں، اور یہاں جو کھلایا گیا وہ تجارت کی غرض سے نہیں، عبادت کی غرض سے کھلا رہا ہے، اور جو ہم کھا رہے ہیں مفت کھا رہے ہیں۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ لوگ دونوں کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہی سمجھ رہے ہیں۔ یوم جمہوریہ اس ملک کی آزادی کے بعد، قانون سازی کے بعد نفاذ قانون جو دن ہوا اسی کو 26 جنوری کہتے ہیں۔ اب آپ سے پوچھ رہے کہ جب 26 جنوری کو آپ مانتے ہیں تو پھر آپ کے نگاہ میں دستور زیادہ افضل ہے یا پھر قرآن افضل ہے؟ یہ سوال بہت سارے کیا ہے سوشل میڈیا پر کیا جاتا ہے، تو مسلمان دنگ ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ادھر ادھر بغلے جھانکتے ہیں۔ اس کے لیے جواب یہ دیں، اگر کوئی آپ سے سوال یہ کر لے آپ کی نگاہ میں دستور بڑا ہے یا پھر قرآن بڑا ہے، تو آپ سب سے پہلے اسے کہیں کہ بھئی تیرا سوال ہی غلط ہے، تیرا سوال ہی غلط ہے۔ ایک تو چناؤ کب ہوتا ہے، چننے کی باری، چوائس کی باری کب آتی ہے؟ جب دونوں کے درمیان کسی ایک کو چننا ہوتا ہے۔ اب ہمیں دو میں سے ایک کو چننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم دونوں کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ جواب دیں کہ قرآن ہمیں اجازت دیتا ہے کہ دستور پر چلیں، اور دستور ہمیں آزادی دیتا ہے کہ وہ قرآن پر چلے، تو لہٰذا ہماری نگاہ میں دستور کی کیا حیثیت ہے؟ وہی قرآن کی ہے۔ قرآن کی جو حیثیت ہے وہی دستور کی ہے۔ مطلب کیا؟ قرآن نے ہمیں اجازت دی کہ تم قانون پر چلو، تو لہٰذا ہم قانون پر چل رہے ہیں، اور دستور نے ہمیں آزادی دی کہ تم قرآن پر چل سکتے ہو، تو ہم قرآن پر چل رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہیں ہوا دستور اور قرآن کا ٹکراؤ نہیں ہوا۔ اگر دستور اور قرآن کا ٹکراؤ ہو جائے تب دیکھا جائے گا کیا کرنا ہے، لیکن جب سے اس ملک میں آزادی ملی ہے تب سے لے کر اب تک قرآن اور دستور میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ ایکٹ نمبر 25 سے لے کر آرٹیکل 31 تک جو بھی 25 سے لے کر آرٹیکل 31 تک جتنے بھی ایکٹ ہیں وہ سارے ایکٹ یہ کہتے ہیں کہ آدمی اپنے مذہب کی طور و طریقے پر جینے میں، عبادت کرنے میں، اپنے مذہب پر چلنے میں بالکل آزاد ہے۔ جب خود قانون دستور ہمیں اجازت دے رہا ہے تو پھر ہم چوائس کیوں کریں؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اگر کوئی آپ سے یہ سوال کر لے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تمہارے نگاہ میں دستور زیادہ بہتر ہے یا قرآن بہتر ہے، تم کسے چنو گے؟ تو اس کے جواب میں آپ یہ کہیں کہ بھائی تمہارا سوال ہی غلط ہے، ہمیں کبھی ایسا موقع نہیں ملے گا کسی ایک کو چننا پڑے، کیونکہ دستور آزادی دیتا ہے، دستور آزادی دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب پر چلیں، اور مذہب اجازت دیتا ہے قانون پر چلے، تو لہٰذا ہمیں کسی ایک کی چوائس کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ دونوں کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو پھر میرے بھائیوں جو سامنے والا ہے وہ ہکا بکا رہ جائے گا، اور کوئی یہ پوچھ لے آپ نے اس ملک کو کیا دیا، تو پھر اس سے کہو جاؤ لال قلعہ دیکھ لو، تاج محل دیکھ لو، قطب مینار دیکھ لو، چار مینار دیکھ لو، مکہ مسجد دیکھ لو، یہ ساری چیزیں ہم نے ہی دی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر یہ ہم نہ دیتے تو پھر ہمارے ساتھ تمہارے ساتھ ہم بھی کھٹورا پکڑ کے گھومتے رہتے، تمہاری طرح ہم بھی ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے جن چیزوں کو دیکھنے سے خود کیا ہوتا ہے، شرمندگی محسوس ہوتی ہے، شرم آتی ہے، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے گھن محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگان دین نے اس ملک سے جو وفاداری کی، اگرچہ دیندار نہیں تھے، ہمارے جو حکمران گزرے ہیں، چاہے وہ شاہ جہاں ہو، چاہے اکبر ہو، ہمایون ہو، جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں اس میں گنے چنے کون تھے؟ دیندار تھے، باقی سب کے سب کیا تھے؟ عیاش ہی تھے، فحاش ہی تھے، اوریانیت اور رنگریلیاں ہی کی ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے ملک سے کبھی غداری نہیں کی۔ انگریزوں نے اس ملک سے غداری کی، یہاں کے خزانوں کو لوٹا،
یہاں کے لوگوں پر ظلم ڈھایا، یہاں کے لوگوں کو ستایا، مارا پیٹا، اپنے مذہب کو بدلنے کے لیے جبر کی اور اپنے کاموں کو کرانے کے لیے انہیں نوکر بنایا۔ لیکن جب بھی مسلمان کوئی حاکم اس ملک پر گزرا ہے، نہ اس نے کسی پر جبر کیا ہے، نہ اس نے کبھی کسی پر ظلم ڈھایا ہے، نہ ہی اس نے کبھی یہاں کے خزانوں کو لے کر کہیں بھاگا نہیں ہے، بلکہ یہاں کے خزانوں سے اسی ملک کو آراستہ و پیراستہ کیا کہ سالوں کے صدیاں گزر گئی، لیکن آج بھی اس کا نتیجہ، اس کا فیض آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو مسلمان اس ملک کو دیا بھی بہت ہے اور اس ملک کا وفادار بھی ہے، اور اس ملک کی وفاداری یہ خود عمارتیں تمہیں بتائیں گی، مالٹا کی جیل بتائے گی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی دن تک بھوکا پیاسا رکھا جاتا اور ایسے مارے جاتے، اگر جانوروں پر مارے جاتے تو جانور بھی مر جاتا، اتنا ظلم ڈھایا گیا۔ وہ جیل تمہیں بتائے گا، بالا کوٹ کا میدان بتائے گا، شاملی کا میدان بتائے گا، تھانہ بھون کے علاقے بتائیں گے، دلی سے لے کر الہ آباد تک اور دلی سے لے کر میرٹھ تک جو درخت لگے ہیں وہ درخت تمہیں بتائیں گے کہ مسلمان اس ملک کا کتنا وفادار ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس ملک سے وفاداری ہمارے اکابرین نے کر کے دکھائی۔ ہمیں سرٹیفکیٹ کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی پوچھے تو سب سے پہلے جواب معلوم نہ ہو تو جواب معلوم کرنا سیکھیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں، کسی میڈیا کے سامنے آ جائیں، اگر وہ کوئی بھدی سوال کرتا ہے تو جواب دینے نہیں آتا تو گھبرا جاتے ہیں۔ مسلمانوں، ہماری تاریخ اتنی زبردست ہے کہ کوئی ہم سے سوال کر لے تو ہم اس سے دوبارہ التزامی سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا یوم جمہوریہ جسے کہا جاتا ہے وہ ریپبلک ڈے، ایک ہے 1947 15 اگست جہاں ملک آزاد ہوا، اور یوم جمہوریہ جہاں قانون کا نفاذ ہوا۔ اس قانون کے بنانے میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے جو 7 لوگوں کی کمیٹی بنائی، اور بھیم راؤ امبیڈکر کو وہ عہدہ دینے کے لیے بھی مسلمانوں کا ہی ساتھ رہا ہے۔ جب ملک آزاد ہوا تو بھیم راؤ امبیڈکر کو تسلیم کرنے کو کوئی تیار نہیں، اپنے علاقے سے الیکشن لڑانے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ کلکتہ کے مسلمانوں نے انہیں لے جا کر اپنے علاقے سے کھڑا کیا، جہاں پہلے ہی سے مسلمان نامزد تھا، جہاں پہلے ہی سے مسلمان کی کیا تھی، ٹکٹ تھی۔ اس نے اپنی ٹکٹ کی قربانی دیکھ کر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو کیا کیا، اسے کھڑا کیا، اور پھر وہاں کے مسلمانوں نے اسے جتایا اور پارلیمنٹ تک بھیجا، جس وقت 308 سیٹیں تھی، اور اس وقت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی بھی ایک سیٹ ہوئی۔ پھر وہاں سے جو منتخب ہو کے انہوں نے جب قانون بنایا تو کچھ ایسے قانون تھے جو اسلامی شریعت کے اعتبار سے کیا تھے، کمزور تھے، جہاں نقص تھا، تو یہ بزرگان دین حفظ الرحمن سہاروی اور مولانا حسرت علی موہانی اور مولانا ابوالکلام آزاد، انہوں نے آگے بڑھ کر ان ترمیمات کو کیا کیا، درست کرایا، اور پھر اس ملک کے اندر اس قانون کو 1950 24 جنوری کو تسلیم کر لیا گیا، اور 26 جنوری کو نفاذ ہوا، اس کا نفاذ کیا گیا۔ اور ہمارے اکابرین نے قربانی کیا دی ہے۔ محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے افغانستان کا ایک بادشاہ تھا، میر عبد الرحمن، ان کے بیٹے تھے، ان کے پاس خط لے جاتے تھے۔ خط لے جانے کے لیے جنگلوں کے ذریعے سے جب چلتے، انگریز ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے تو کئی دن تک جانور کی طرح، یعنی چوپائے کی طرح اپنے دونوں ہاتھ دونوں پیروں سے چلنا پڑتا تھا، اور کئی دن تک ایسے ہی چلتے تھے۔ معمولی قربانی نہیں ہے، پورے 250 سال کی قربانی کے بعد اس ملک کے اندر یہ دستور بنا ہے۔ ملک آزاد ہوا، پھر دستور بنا۔ اب اس دستور کو مٹانے کے لیے، اس دستور کو ختم کرنے کے لیے، اس دستور میں تبدیل کرنے کے لیے اور ایسی چیزیں داخل کرنے کے لیے جو مذہبی آزادی کو چھیننا چاہتی ہیں، وہ سازشیں رچی جا رہی ہیں، اور اسی کے تحت مسلمانوں کو اور دیگر مذاہب کو کمزور کرنے کی، خصوصاً اقلیتوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ اور مسلمان یہ سوچتا ہے کہ دستور میں ترمیم ہوتی ہے تو چلو قرآن میں تو ترمیم نہیں ہوتی۔
قرآن میں ترمیم ہوگی تو میدان میں اتریں گے. دستور میں ترمیم ہو رہی ہے. نہیں میرے بھائیوں، دستور میں کمی پیشی کرنا یا پھر دستور کو بدلنا ہی کیا ہے؟ وہ ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹ قرآن پر حملہ ہے، انڈائریکٹ اسلام پر حملہ ہے، انڈائریکٹ مسلمانوں پر ظلم ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان موقعوں پر کیا کرو؟ شریعتی اعتبار سے کوئی نیا کام شریعت سمجھ کر کریں تو بدعت ہے. آج سب سے بڑی کم عقلی کی بات کیا ہے معلوم؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت میلاد النبی نہیں کرنا کہتے، ریپبلک ڈے منانا کہتے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے، دیکھو بھائی میلاد النبی آ جائے تو جمعہ کے بیان میں دبا کے کہتے ہیں کہ بھائی میلاد النبی نہ کرو، جلوس مت نکالو، گانے نہ بجاؤ. لیکن جب ریپبلک ڈے آتا ہے تو خود انہی کی مساجد کے سامنے، ان کے مدرسوں کے سامنے جھنڈا لہرایا جاتا ہے. اور جب میرے بھائیوں عام مسلمان سوچتا ہے تو صحیح ہے نا، میلاد النبی نکو کرو کتی، ریپبلک ڈے کرو کتی. میرے بھائیوں میلاد النبی جب انسان کرتا ہے، کوئی مسلمان کرتا ہے تو شریعت سمجھ کے کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میلاد النبی ہو، یہ معراج کی رات میں جاگنا ہو، اسی طریقے سے جو دیگر بدعات ہیں، عرس کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، وہ میلے لگانا ہے، اور دیگر جو بھی قوالی، یہ ساری چیزیں قبرستان پر جو کی جاتی ہیں اسے بدعت کہا جاتا ہے. شاید میرا سوال آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. بہت ساری وہ ہیں چیزیں جن کو جمعہ کے بیانات سے کہا جاتا ہے کہ انہیں نہ کرو، جیسے 11ویں ہے، 12ویں ہے، میلاد ہے اور عرس ہے، قبروں پر قوالی گانا ہے، یہ ساری چیزوں کو منع کیا جاتا ہے. لیکن جب انڈیپینڈنس ڈے آتا ہے، ریپبلک ڈے آتا ہے تو انہی کے مساجد کے سامنے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ریپبلک ڈے کر سکتی، انڈیپینڈنس ڈے کر سکتی، مٹھائیاں بانٹ سکتی، میلاد النبی نہیں کرنا کہتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو میرے بھائیوں ان کو جواباً میں یہ کہہ رہا ہوں، کوئی میلاد کرتا ہے، کوئی عرس کرتا ہے، کوئی قوالی کرتا ہے، جو کوئی 11ویں 12ویں کرتا ہے، وہ کیا سمجھ کے کرتا ہے؟ دین سمجھ کے کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ دین سمجھ کے کرتا ہے. جب کوئی کام دین سمجھ کے کرو تو آپ پابند ہیں، اس میں اللہ کا حکم بھی ہو، نبی کا طریقہ بھی ہو، یا کم از کم صحابہ کا طریقہ ہو. جب کوئی کام دین سمجھ کے کرے، نہ اس میں اللہ کا حکم ہے، نہ نبی کا طریقہ ہے، نہ صحابہ کا طریقہ ہے، تو پھر وہ دین سے بدعت بن جاتا ہے. تو لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، نہ کرو. لیکن یوم جمہوریہ، انڈیپینڈنس ڈے کا مسئلہ آتا ہے تو کوئی کرنے والا وضو کر کے، غسل کر کے، جبہ پہن کے، نماز کی نیت کی طرح نیت کر کے نہیں کرتا، بلکہ اسے معلوم ہے ایک ملکی تہوار ہے، اس سے دین کا کوئی واسطہ نہیں ہے، عبادت نہیں ہے. جب وہ عبادت نہیں تو اس میں اللہ کا حکم، نبی کے طریقے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہی سے ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ کیا نہیں ہے؟ دین نہیں ہے. لیکن اس ملک میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اس ملک سے وفاداری کی علامت یہ ہے کہ اس ملک کے آزادی کے وقت خوشی مناؤ. اس ملک میں جب دستور نافذ ہوا اس کا خوشی کا اظہار کرو. یہ خوشی کا اظہار جب تم کرو گے تو وہاں پر کیا کرنا ہوگا؟ تو تم ملکی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے نہیں، آپ اس خوشی میں شریک ہو سکتے ہو. لیکن شرط یہاں بھی ہے کہ آپ خوشی کے اظہار کا طریقہ بھی کیا ہو؟ صحیح شریعت و سنت کے مطابق ہو. وہ طریقے نہ ہو جو طریقے غیر مذہبی لوگوں کے ہیں، جیسے گانا گانا، ڈھول بجانا، مٹھائیاں تقسیم کرنا کیا نہیں ہے، گناہ کا کام نہیں ہے. لیکن ڈھول تاشا کرنا، باج گانے بجانا، میوزک بجانا، یہ تو حرام ہے. تو لہٰذا ہم ایسی چیزوں سے اظہار کریں گے اپنی خوشی کا، یوم جمہوریہ کا اور یوم آزادی کا، جس میں شریعت بھی اجازت دے اور اپنی محبت کا اظہار بھی ہو جائے. تو لہٰذا اس میں منانے میں کوئی کیا نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں آج افسوس یہ ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب اچھے کام کرتے ہیں تو ہمارا رہن سہن عیسائیوں کا ہوتا ہے، لیکن جب کوئی غلط کام کرتے ہیں تو وہاں ٹوپی بھی آ جاتی ہے، جبہ بھی آ جاتا ہے، داڑھی بھی آ جاتی ہے، 5 وقتہ نمازی کی طرح وضو کر کے دنگا فساد کرنے کے لیے مسلمان نکلتا ہے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ جیسے ایسے موقع پر
جہاں خوشی کا موقع ہے یوم جمہوریہ کا، آزادی کا، اس وقت مسلمان مٹھائی تقسیم کرتا ہوا نظر تو آتا ہے، لیکن وہ مٹھائی تقسیم کرنے والا مسلمان نظر نہیں آتا۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ٹوپی پہنتے، جبہ پہنتے اور راستوں پر کھڑے ہو کر انڈیپینڈنس ڈے کے دن، ریپبلک ڈے کے اندر مٹھائیاں تقسیم کرتے تو دیکھنے والا غیر بھی کہتا کہ دیکھو مسلمان خوشی منا رہا ہے ملک کی آزادی کا، دستور کے نفاذ کا۔ اب یہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ نہ ٹوپی پہنتے نہ جبہ پہنتے، لیکن جب موقع آتا ہے جنگ کا، لڑائی کا، فساد کا، دنگوں کا، وہاں دیکھو مسلمان ٹوپی پہن کر، جبہ پہن کر نکلتا ہے۔ اب دیکھنے والوں کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی دل کی نیت کو نہیں دیکھیں گے، آپ وضو سے ہیں یا بے وضو ہیں وہ نہیں دیکھیں گے، اگرچہ آپ کے پاس غسل کا لائسنس ہو یا نہ ہو یہ نہیں دیکھا جائے گا، سر پر ٹوپی ہے اور جسم پر جبہ ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھو بھئی مسلمانوں کی یہی حالت ہے کہ جہاں بھی دنگا ہو پہلے آ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے اپنے رویہ ہی بدل دیا، جہاں خوشی اور ضرورت کا وقت ہوتا ہے وہاں پر جبہ ازار بیرو میں آئرن کر کے رکھ کے آتے ہیں، اور جہاں ضرورت نہیں ہوتی غیر غلط کاموں میں، ابھی کہیں پر پکڑے گئے جہاں شراب خانوں میں پکڑے گئے تو دیکھا کہ سر پر ٹوپی ہے اور چہرے پر داڑھی ہے اور جسم پر جبہ بھی ہے، اور کہیں پر کیا ہوا کہ کچھ غلط کاموں میں پکڑے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر کیا ہے، جبے ازار والے ہیں۔ لیکن کووڈ کے ٹائم پر جب غیر مسلمان مر رہے تھے ان کے مذہب کے اور اپنے مذہب کی رعایت کیے بغیر گھس کے کام کر رہے تھے، اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے سروں پر ٹوپی بھی نہیں اور جسم پر جبے بھی نہیں۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اپنے جینے کے ڈھنگ کو بدلنا ہوگا، اپنے مذہب کو، اپنی عبادت کو آپ اخلاص سے چھپائیے، لیکن خلق خدمت کو، مخلوق کی جو خدمت کرتے ہیں وہاں اپنی اسلامی شناخت کو چھوڑیں تاکہ محسوس ہو کہ اسلام کے ماننے والے اپنے ملک میں رہنے والے دیگر مذہب کے لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے، ان کا رہن سہن کیسا ہے۔ اور میرے بھائیوں ابھی سے یہ ٹھان لیجئے کہ جس طرح ہمارے اکابرین نے اس ملک کی حفاظت انگریزوں سے کی ہے، اس ملک کی حفاظت برطانیہ کے لوگوں سے کی ہے، اس ملک کی حفاظت فرانسیسی لوگوں سے کیسے کی ہے، اسی طریقے سے ہم اس ملک کی دستور کی حفاظت بھی کریں گے۔ اس ملک کی دستور کے لیے اس ملک کے جو دشمن ہیں، اس ملک کے جو فساد کی جڑ ہیں، ان سے بھی ہم کیا کریں گے؟ قانون کے تحت لڑیں گے، بھیڑیں گے۔ اس جذبے کے ساتھ جینا یہ ہندوستانی مسلمان ہونے کی شان ہے۔ اسی کو بار بار دہرایا جاتا ہے انڈیپینڈنس ڈے کے نام پر، ریپبلک ڈے کے نام پر اپنے اکابرین کی قربانیوں کو یاد کرو، کیسے انہوں نے قربانی دی، کیسے انہوں نے اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنے جان و مال کو لگایا، ضرورت پڑنے پر توپوں کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور اپنے جسم کو چھلی کیا۔ لیکن انگریز اس ملک کو چھوڑو، انگریز بھاگو کے جو جملے ہیں، انقلاب زندہ باد کا جو نعرہ ہے، اس ملک کو جو ترنگا دیا وہ سب کے سب مسلمان ہیں۔ لال قلعے سے لے کر، تاج محل سے لے کر، قطب مینار سے لے کر، چار مینار سے لے کر، ترنگے سے لے کر ہر چیز اس ملک کو دینے والے وہ مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ، بڑا یوگدان رہا ہے۔ اگر میرے بھائیوں ہم نے غفلت برتی، اللہ کا قانون ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر جو نعمت ہم دیتے ہیں اس کی قدردانی کرو گے تو اس نعمت میں ہم اضافہ کریں گے، اگر نعمت کی ناقدری کرو گے۔ نعمت کیا ہے؟ آزادی، آزادی مذہب۔ میرے بھائیوں ہمارے ملک کا جو دستور ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایسا دستور کئی مسلم ممالک کا بھی نہیں ہے، مسلم ممالک میں بھی ایسا بہترین دستور نہیں ہے۔ اللہ نے اتنا پیارا دستور ہمیں دیا ہے، اگر ہم کہیں کہ ہمارے آج اس وقت میناروں پر جو اللہ اکبر کی آوازیں گونج رہی ہیں، ہمارے چہروں پر جو داڑھی سجی ہے، ہمارے جسموں پر جو جبہ ہے، ہم اپنی آزادی کے تحت بڑے بڑے جلسے، بڑے بڑے اجتماع جو کرتے ہیں، مساجد بن رہے ہیں، مدارس بن رہے ہیں، یہ سب کا سب اس دستور کا طفیل ہے۔
اس دستور کی برکت ہے, اس دستور کے جو آرٹیکل 25 سے لے کر آرٹیکل 31 تک ہے, اس کی برکت ہے جس کی بنیاد پر ہم مسجد بنانا چاہیں مسجد بنا سکتے ہیں, مدرسہ بنانا چاہیں مدرسہ بنا سکتے ہیں, اللہ اکبر کی آوازیں پکارنا چاہیں وہ پکار سکتے ہیں. یہ سب کا سب یہ اسی دستور کا فیض ہے. اگر اس دستور کی حفاظت نہ کی گئی اور اسے ان کے حال پر چھوڑ دیا, چاہے جیسے چاہے کر لو, ہمیں کیا, ہمیں قرآن سے واسطہ. میرے بھائیوں, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, غفلت برتیں گے تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری مسجد کے مینارے تو رہیں گے لیکن مسجد کی مینار سے اللہ اکبر کی آواز نہیں آئے گی. ہمارے چہرے تو ہوں گے لیکن ہمارے چہروں پر داڑھی نہیں ہوگی. ہم مسلمان تو رہیں گے لیکن اسلام کا ایک بھی حکم ہماری زندگی سے جھلکے کا تک نہیں. لہذا اللہ کی ایک عظیم نعمت, یہ جو دستور ہے اسے حفاظ کیا گیا 1950 میں. تقریباً یہ دستور بننے میں 2 سال 11 مہینے 18 دن گزرے, تب جا کر ان کے ہمارے اکابرین کی اور دیگر بھائیوں کی قربانی کے بعد یہ دستور بنا ہے. اس دستور کے اندر ہمیں جو مذہبی آزادی ملی ہے اسی مذہبی آزادی کی بنیاد پر اس ملک میں ہم امن و امان کے ساتھ جی رہے ہیں اور اپنے اپنے حق کو آزادی کے طور پر چاہے کوئی بھی مارے تو ہم اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں. اور اپنی آواز کو میں اگر قسم کھا کے کہوں, خدا کی قسم, یہ جو جمعہ کا بیان ہے آپ جو سن رہے ہیں یہ بھی اسی دستور کا طفیل ہے, اسی دستور کا طفیل ہے. ورنہ کئی مسلم ممالک وہ ہیں جو ممبر تو کھڑے ہو سکتے ہیں, بیان تو بول سکتے ہیں, لیکن وہ امام زبان اپنی رکھتا ہے لیکن الفاظ حکومت کی رکھتا ہے. اور آگے بڑھو تو ہمارے جو مسلم ممالک ہیں جنہیں ہمیں شان ہے, یہ حرمین شریفین ہے, یہ مکہ ہے, یہ مدینہ ہے, یہ جدہ ہے, یہ وہ گلیاں ہیں جہاں نبی رہے ہیں, یہ وہ گلیاں ہیں جہاں نبی نے چلے پھرے ہیں, یہ وہ علاقے ہیں جہاں نبی کی پیدائش ہوئی. وہاں کی دستور بھی ایسی ہے کہ وہاں کا دستور خود کہتا ہے بولیں گے وہ جو ہم لکھ کے دیں گے. میرے بھائیوں, اللہ نے اس ملک کے اندر بڑا احسان کیا کہ ہم یہاں بیٹھ کر بولتے ہیں تو کمیٹی کی بھی نہیں سنتے, ہے کہ نہیں؟ کمیٹی بھی کیا بولتی, بولو مولانا کیا بولنا تمہیں. ہمارے کمیٹی کے افراد کیا بولتی, آپ بولو مولانا کیا بولنا چاہتی بولو, ہماری طرف سے روک ٹوک نہیں ہے. لیکن مکہ, مدینہ, جدہ جہاں حرمین شریفین کہتے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر بولنے کے لیے بھی حکومت سے کیا لینا پڑے گا, پیپر لینا پڑے گا. اگر خدا نہ خواستہ غلطی سے ہی صحیح کوئی حکومت کے خلاف بول دیا گیا تو اس کے الفاظ ختم ہونے سے پہلے جو سپاہی انہیں حفاظت میں لائے تھے وہی لے جا کر جیلوں میں ڈال دیں گے. اور کئی سال تک, کوئی 19 سال سے, کوئی 25 سال سے, کوئی 20 سال سے جیل میں پڑا ہے. کیا؟ صرف بیان میں انہوں نے حکومت کے خلاف بول دیا. لیکن میرے بھائیوں, ہمارا یہ ملک ہندوستان جہاں ہر ایک کو بولنے کی آزادی دیتا ہے وہ اسی دستور کی برکت ہے. اس دستور کی حفاظت کے لیے یہ عزائم رکھو کہ ہم اپنے جان کو, اپنے مال کو, اپنی صلاحیتوں کو لگا کر بھی اس دستور کی حفاظت کرنا پڑے تو ہم کریں گے. اور دوسروں کی خوشیوں میں اس موقع پر انڈیپینڈنس ڈے کے بنیاد پر, ریپبلک ڈے کے بنیاد پر جب ہم آپس میں ملے تو ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں. بھائی ہیپی ریپبلک ڈے, ہیپی انڈیپینڈنس ڈے. ترنگا دیکھیں, ترنگے کو عزت و احترام کریں. ہمارے دستور کو دیکھیں تو ہماری دستور کی تعریف کریں. تب جا کر میرے بھائیوں ہم اپنے ملک کے ساتھ جو وفاداری ہماری ہے اس کا اظہار ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں, بیوی سے محبت ہے لیکن کبھی بھی I love you نہیں بولے تو بیوی شک میں پڑ جاتی ہے, کہاں تو بھی دوسری سیٹنگ رہیں گی ان کی, ایک بار بھی محبت کا اظہار نہیں کرتے نا. آپ کو ہمارا یہ حال ہوا سو ملک سے محبت تو ہے لیکن پورے اخلاص کے ساتھ دل میں رکھے, کسی کے سامنے ملک سے محبت کا اظہار ہی نہیں کرتے, جس کی بنیاد پر ہمارے پڑوسی کو شک ہے. کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ تم وفادار ہو؟ پوچھتے نہیں پوچھتے. کوئی داڑھی والا مل گیا, کوئی جھپا والا مل گیا, کوئی ٹوپی والا مل گیا تو پوچھتا بھائی آپ انڈین ہیں, اس کی کیا دلیل ہے؟ کیوں ہوا؟ جیسے بیوی کو شک ہوا, انہوں کیا انہوں محبت کا اظہار نہیں کرتے نا, شاید اسی دوسری سیٹنگ ہے ان کی. یہ معاملہ ہو گیا.
اگر میرے بھائیوں وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو I love you بولتے رہیں گے تو بیوی بھی مطمئن رہے گی ہے بھئی بہت میا کرتی, دوسری سیٹنگ نہیں ہے. اگر نہیں بولیں گے تو ایویڈنس پوچھتی ہے, دلیل پوچھتی ہے, کیا جی ہے تمہارے پاس گواہی, اپنے ایمان کی ثبوت دیو, وفاداری کی ثبوت دیو. آج یہ چھوا سے میرے بھائیوں نبی کی محبت کا موقع آتا ہے تو چیخ چیخ کے کہتے ہیں میں نبی کا عاشق ہوں, میں عاشق رسول ہوں. انڈیپینڈنس ڈے کے اندر کہیں حضرت سسرال میں حضرت ایک دن چھٹی ہے نا, گورنمنٹ ہالیڈے ہے, کہاں جا رہا ہوں, سسرال جا رہا ہوں. گورنمنٹ ہالیڈے کہاں جا رہا ہوں, گھومنے جا رہا ہوں. ارے بے وقوف, اس وقت ضرورت تھی کہ تو میدان میں اترتا اور اپنے آپ کو ہندوستانی ہونے کی جو شان تجھے اللہ نے نوازا ہے, فخر تجھے اللہ نے نوازا ہے, اس فخر کا, اس شان کا اظہار کرتا. تو تب جا کر میرے بھائیوں یہ سوال کرنے والے جو اس دن چڈیوں کے ساتھ گھومے آج وہ لوگ وفادار بن گئی, اور جنہوں نے ان چڈیوں کے خلاف کھڑے ہو کر خون نچھاور کیا وہ لوگ غدار بن گئی. کیوں؟ اس لیے کہ آج دنیا میں ظاہر پر فیصلہ کیا جاتا ہے. دل کون دیکھتی سو, اللہ دیکھتا سو, لیکن ظاہر کون دیکھتی سو, لوگ دیکھتی. ہم لوگوں کے درمیان میں ہی, ہمارے کو اللہ کے پاس نہیں, لوگوں کے درمیان میں ہیں. تو لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے لوگ جیسے سوچتے ہیں وہاں شریعت و سنت کے اندر رہتے ہوئے ایسی زندگی گزارو. پھر کوئی آپ سے یہ سوال نہیں کرے گا بھئی آپ ملک سے وفادار ہیں یا نہیں ہے. اس ملک کے اندر 40 کروڑ مسلمان ہیں, وہ گویا 40 کروڑ مسلمانوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی اس ملک میں آج تم کیا ہو, وفادار ہو یا نہیں ہو. اب میرے بھائیوں اگر 40 کروڑ ہوتے ہوئے بھی ایسے دب کے رہتے تو وفادار نہیں ہوتے. وفادار نہ ہوتے تو کب کی کچھ کیا کر دیتے, بہت بڑا ہنگامہ ہو جاتا. لیکن وفادار ہیں. ہماری مسجدوں کو توڑا گیا, اسی پر مندر بنائے گئے, ہمارے مسلمانوں کو جگہ جگہ پر مارا گیا اور غدار کہا گیا, سہتے رہے. وفادار ہی تو ہیں. اس بنیاد پر ہماری شریعت میں تم قانون لاتے ہو, کبھی 3 طلاق پر قانون لاتے ہو, کبھی حلالہ کے نام پر قانون لاتے ہو, کبھی پردے کے نام پر قانون لاتے ہو. ہم وفادار ہیں اسی لیے تو خاموش ہیں. اگر بے وفا ہوتے تو اب تک کئی مرتبہ دنگے فساد ہو جاتے, کئی مرتبہ کئی گردنیں کٹ جاتی. لیکن وفادار ہونے کے لیے آپ کے تمام ظلم کو سہتے ہوئے, اپنے مسائل کو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے, اللہ کو راضی کرتے ہوئے, اس ملک میں آزادی کو باقی رکھنے کے لیے دعائیں مانگتے نہ پھرتے. وفادار ہیں اسی لیے تو سہ رہے ہیں, وفادار ہیں اسی لیے تو مسجدیں دے رہے ہیں, وفادار ہیں اسی لیے پردے پر پابندی آئی خاموش ہو گئے, وفادار ہیں اسی لیے 3 طلاق پر پابندی آئی تو خاموش ہو گئے. اسی لیے میرے بھائیوں ہم کہتے ہیں ان موقعوں پر اپنی خوشی کا اظہار کھل کے کریں. اپنی دکانوں کے پاس, اپنے پڑوسیوں کے پاس جاؤ, 10 روپے کی مٹھائی لے جا کر تقسیم کر دو. میرے بھائیوں لوگ کوئی آپ سے یہ کہے وفادار ہیں تو پڑوسی کہے گا کیا سوال کر رہا, پرسوں مٹھائی بٹانا رہے وہ نہیں کہتے, بات سمجھ میں آئی. تو لہٰذا میرے بھائیوں ملک کا آزاد ہونا یہ ہمارے لیے احسان ہے. اس احسان کے پیچھے ہمارے اکابرین نے بہت بڑی قربانی دی ہے. ان قربانیوں کو یاد رکھیں گے اور ان موقعوں پر اپنی خوشی کا اظہار کریں گے. شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.